بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 367 یعنی 367 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بڑا عالم کون؟ وہ بلا شبہ بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ نے ان پر بہت سے مخفی علوم بھی ظاہر کر دیے تھے۔ ایک روز تقریر کے دوران کسی نے پوچھ لیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ عالم باعمل نے ایک لمحے توقف کیا اور پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میری معلومات کے مطابق تو فی الحال میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ علیم و خبیر ذات الہی کو عالم کا یہ اظہار فخر و مباحت پسند نہ آیا۔ اسے متنبہ فرمایا کہ تمہیں حسب عادت اس سوال کے جواب کے لیے بھی ہماری جانب رجوع کرنا چاہیے تھا۔ اگر فوری جواب دینا ضروری تھا تو یوں کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اگر اپنے علم کی حد معلوم کرنی ہے تو جاؤ ہمارے فلاں بندے سے ملو جو 2 سمندروں کے مقام پر تمہیں ملے گا، یعنی 2 سمندروں کے مقام اتصال پر جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں وہ تمہیں ملے گا۔ عالم پاک باز اللہ سے عفو و درگزر کے طالب ہوئے اور اسی سے ہدایت و رہنمائی کی درخواست کی۔ ارشاد ہوا اس مجمع البحرین کی جانب روانہ ہو جاؤ اور اپنے سامان خور و نوش میں ایک مچھلی بھی رکھ لو۔ چلتے چلتے جہاں یہ مچھلی تمہارے توشہ خانے سے غائب ہو جائے وہی ہمارے اس بندے کا مقام رہائش ہے۔ ہم نے اسے بعض معاملات میں تم سے بھی زیادہ علم دیا ہے۔ ان سے ملاقات کر کے تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ تم سب سے بڑے عالم نہیں ہو، بلکہ یہ ہماری عنایت ہے کہ جتنا جسے اور جیسا جسے چاہیں علم دیں۔ علم کامل کے مالک تو ہم ہی ہیں۔ ارض و سماوات کا خبیر اور عالم الغیب ہونا ہماری صفات میں شامل ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق عالم باعمل ایک شاگرد کو لے کر اپنے سے بھی بڑے عالم کی تلاش میں سمندر کے کنارے چلتے چلتے ایک مقام پر رک کر آرام فرمانے لگے۔ اسی دوران شاگرد کیا دیکھتا ہے کہ مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اچھل کر سمندر میں غائب ہو گئی۔ شاگرد کو نہ مچھلی کی اہمیت معلوم تھی اور نہ اپنے استاد کو یہ بات بتائی۔ اسے سفر کی اگلی منزلوں میں نہ اپنے استاد کو اس نے یہ بات بتائی تو سفر کی اگلی منزل میں قیام کیا۔ وہاں کچھ تھکان اور بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے شاگرد سے مچھلی کھانے کی فرمائش کی۔ اس نے مچھلی کے سمندر میں جا گرنے کا پورا واقعہ استاد کو سنایا۔ چنانچہ دونوں واپس اسی مقام کی جانب عازم سفر ہوئے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر ایک ٹیلے پر انہوں نے ایک نہایت خوش وضع بزرگ کو دیکھا۔ ایک خوش وضع اور خوش لباس بزرگ کو دیکھا۔ دونوں نے انہیں ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا تم کون ہو اور تمہیں سلام کا یہ اسلامی طریقہ کیسے معلوم ہوا؟ یہاں تو اسے ماننے والے نہیں رہتے۔ مسافر عالم اور اس کے شاگرد نے بزرگ سے اپنا تعارف کرایا اور اپنی آمد کا مقصد بھی بیان کیا۔
بزرگ نے اعتراف کیا کہ اللہ نے انہیں بعض ایسے علوم سے نوازا ہے جنہیں برداشت کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں۔ مسافر عالم نے صبر و برداشت کا عہد کیا اور بزرگ سے کہا کہ جب تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا صبر و شکر کے ساتھ سب کچھ دیکھتا رہوں گا، کوئی حیل و حجت کروں گا، نہ کسی سوال کا جواب دینے کی زحمت دوں گا۔ اگلے روز وہ سمندر کے کنارے چلتے ہوئے کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں ایک کشتی نظر آئی اور وہ اس میں بیٹھ گئے۔ کشتی میں ملاح کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی سوار تھے۔ تھوڑی دور جا کر بزرگ عالم نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ان کے مہمان سے صبر نہ ہو سکا، انہوں نے شکایت کی کہ کشتی والوں نے انہیں مفت سفر کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ہم ان کے احسان کا بدلہ یوں چکا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک چڑیا نے کشتی کے ٹوٹے ہوئے حصے سے جھک کر سمندر کے پانی سے ایک قطرہ لیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ بڑے عالم نے چھوٹے عالم کو بتایا کہ علوم الہی کے مقابلے میں تمہارا اور میرا علم اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ بزرگ نے اپنے مہمان کو اس کا عہد یاد دلایا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور آئندہ خاموش رہنے کا ایک بار پھر وعدہ کیا۔ کشتی سے اتر کر انہوں نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ انہیں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ عالم بزرگ نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو کسی اشتعال اور ظاہری وجہ کے بغیر قتل کر دیا۔ ان کے ساتھی مسافر سے یہ بے رحمی برداشت نہ ہو سکی اور اس نے سخت احتجاج کیا۔ بزرگ نے پھر یاد دلایا کہ وہ صبر و ضبط اور نہ بولنے کا وعدہ کر کے ان کے ساتھ چلا تھا، اس لیے اس نے ایک بار پھر معذرت کی اور کہا کہ اگر آئندہ ایسی حرکت مجھ سے سرزد ہو جائے تو بے شک آپ مجھے الگ کر دیجیے۔ آگے چل کر وہ ایک خوشحال بستی میں پہنچے۔ بستی والوں نے ان کے قیام و طعام کے سے یکسر انکار کر دیا تو وہ آگے چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک بوسیدہ مکان نظر آیا۔ بزرگ نے اس کی مرمت کر دی اور کسی سے کوئی اجر طلب نہ کیا۔ پہلے دونوں عالموں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ پہلے عالم نے اس بزرگ سے تعمیر مکان کی وضاحت چاہی تو انہوں نے فرمایا بس یہی تمہارے صبر کا آخری امتحان ہے اور ہماری تمہاری جدائی کا مقام آ پہنچا ہے۔ بہرحال میری تینوں بظاہر غلط حرکات کے اسباب و نتائج سن لو جو اللہ نے بذریعہ وحی مجھ پر منکشف کر دیے ہیں۔ اسی کے حکم کے مطابق میں نے یہ کام انجام دیے، یعنی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، اللہ کے حکم کے مطابق یہ کام جو بظاہر تمہیں اچھے نظر نہیں آ رہے تھے وہ میں نے انجام دیے۔ کشتی کو جس جگہ جانا تھا وہاں کا ظالم حاکم اچھی اور صحیح و سالم شے کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، لہذا کشتی کو نقصان پہنچا کر میں نے غریب کشتی والے کے اہل خانہ کی کفالت کی واحد ذریعے کو بچا لیا۔ جس بچے کو میں نے اللہ کے حکم سے قتل کیا وہ بڑا ہو کر نہایت سرکش و نافرمان اور اپنے والدین کے لیے عذاب بننے والا تھا۔ مصلحت الہی کے تحت اسے قتل کر کے تمام لوگوں کو اس کے فتنہ و فساد سے بچا لیا ہے۔ جس مکان کو بلا معاوضہ مرمت کر کے اس کی دیوار اٹھائی
وہ یتیم بچوں کا مکان تھا۔ ان کے ماں باپ نے اس دیوار کے نیچے ان کی کفالت کے لیے دولت دفن کر رکھی تھی۔ بڑے ہو کر بچے اپنے مکان کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھودتے تو اس وقت ان کو یہ خزانہ ملنا تھا۔ بوسیدہ دیوار مزید گرنے کی صورت میں یہ دولت دوسرے لوگ لوٹ کر لے جا سکتے اور یتیم بچوں کے ہاتھ کچھ نہ لگتا۔ دوستو، پہلے عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت خضر تھے، جن کا قصہ قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی مذکور ہے۔ اس واقعے کا ماحصل یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت انسانوں کو ضرورت کے مطابق علم عطا فرماتا ہے، خواہ انبیاء و رسول ہوں، علماء و بزرگان دین ہوں یا عام انسان۔ اس لیے اللہ کے حکم اور اس کی مصلحت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔